ربیع الاول میں صبح فجر کی نماز کے بعد صرف ایک آیت پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھ لیتا ہے۔ اچانک سے کوئی آئے گا اور 60 لاکھ دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، یہ بڑا ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ سب ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک اتنی دولت سے نواز دیں گے کہ کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنی زندگیوں میں فوری ارجنٹ پیسوں کو پانا چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور مال و دولت کو پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مجرب مستند وظیفہ ہے میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کہ آپ لوگ اگر قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، قرض آپ لوگ جب بھی لیتے ہوں اپنے گھر میں خرچ کر جاتے ہو، آپ اپنی ضروریات میں خرچ کرتے ہو، اس قرض پر آپ کو سود بھی دینا پڑتا ہے۔ جو قرض آپ لیتے ہو اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 20,000 یا 30,000 قرض لیے تھے، لیکن آپ ادا نہیں کر سکے، پھر وہ قرض بڑھتے بڑھتے اب وہ قرض 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرض ایک ایسی چیز ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ جو بندہ قرض میں ایک مرتبہ پھنس جاتا ہے وہ پھر مشکل سے ہی نکلتا ہے اور مزید دنستا چلا جاتا ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایسا وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی قرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ لوگ اپنا قرض بھی ادا کر دو گے، اور دوسرا کہ آپ کو اگر بڑی سے بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوگی وہ بھی آپ کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عطا کر دیں گے۔ ظاہر ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو رزق اور مال و دولت ملیں گے تو ہی آپ قرض ادا کریں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں صبح فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی آپ کو غیبی دولت کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ مگر ناظرین اکرام، وظیفہ کرتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے دلوں میں کسی قسم کا کوئی بھی وسوسہ نہیں رکھنا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو حل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اللہ پاک نے چاہا تو حل ہوں گی۔ میرے بھائی، اگر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو وہاں پہلے نماز پڑھ لیں، اور پھر اگر وہیں بیٹھ کے ہی یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو وہیں پڑھ لیں، یا گھر میں آ کر کرنا چاہیں تو گھر میں آ کر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب پر جانا چاہتے ہیں، اگر وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی راستے میں بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مناسب جگہ جاب ہو تو وہاں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری بہنیں بھی اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا آپ کو جو آسان لگتا ہو وہ پڑھ لیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سب سے چھوٹا اور سب سے آسان درود ہے۔ آپ لوگ کم از کم ایک مرتبہ یہ درود پاک لازمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ نے اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ درود پاک ایک مرتبہ جو میں نے بتایا ہے یا جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کے فوراً بعد ہی الحمدللہ صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو جو حاجت ہوگی، جو مراد ہوگی، جس ترتیب سے یہ وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں، اگر آپ لوگ اسی ترتیب سے پڑھ لو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، اب آپ لوگوں کو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ 3-4 وظائف ملا کے پورے آپ کو عمل کرنا ہے۔ یعنی الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ آپ نے پڑھ لینا ہے صرف 33 مرتبہ۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف ایک آیت پڑھ لینی ہے، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ سورہ علم نشرح کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وہی درود پاک آخر میں پڑھنا ہے جو پہلے پڑھا تھا۔ اللہ پاک سے اپنی تمام جائز حاجتوں کے لیے، تمام جائز مرادوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، سورہ علم نشرح کی یہ جو آیت مبارکہ ہے
بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کو دوبارہ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سچے دل سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، بے شک وہی دعا قبول کرتا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔